بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. ہماری تفسیر ہوگی آج انشاءاللہ پارہ نمبر 20 پر 8 کی جو پہلی جو سورت ہے سورہ مجادلہ کی. دیکھیے جہاں تک مفسرین کا جو کہنا ہے کہ پارہ نمبر 20 پر 8 میں ہمارے معاشرے میں جو چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں ذکر ہے. شوہر بیوی کا مسئلہ ہو، تو معاشرے میں جو منافق رہتی ہیں ان کا جو مسئلہ ہو، یعنی کہ خاص طور پر جیسا کہ جمعے کی نماز میں آنے کا جو مسئلہ ہے، جلد سے جلد آنے، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں جو چیز ہوتی ہے اس کا ذکر ہے. کس میں؟ پارہ نمبر 20 پر 8 میں. یہاں سب سے پہلے یہ سورت کب نازل ہوئی، ریزن کیا تھا؟ جیسے بولتے ہیں کہ سبب نزول، یعنی کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس میں کیا قصہ ہے. مختصر قصہ یہ ہے، ایک صحابیہ تھی، فقیر تھی، ان کے پاس پیسہ وغیرہ کچھ نہیں تھا، جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ. خولہ، خے واو لام تا، خولہ بنت ثعلبہ ان کا نام ہے. ان کے شوہر کا نام اوس، الف واو سین، اوس بن صامت رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ کیا ہوا، خولہ رضی اللہ عنہ گھر میں تھے، ان کے شوہر جو اوس رضی اللہ عنہ کچھ کام اب کی بیوی بولتی ہیں کہ وہ کام کرو، ان کی بیوی نہیں کرتی ہے، کچھ آپس میں معاملہ ہو جاتا ہے تو ان کی بیوی وہ کام نہیں کرتی ہے. اوس رضی اللہ عنہ غصے میں آ کر بولتی ہیں کہ جو ہے نا تو میری ماں کی طرح ہے. ان کی بیوی جو ہے نا خولہ رضی اللہ عنہ ایک کام بولتی ہے ان کے شوہر، وہ کام نہیں کرتی ہے، تو ان کے جو شوہر ہیں اوس رضی اللہ عنہ وہ غصے میں آ کر بولتی ہیں کہ تو میری ماں کی طرح ہے. یہ جو لفظ ہے تو میری ماں کی طرح، انت علی کظہر امی، جیسا کہ عربی زبان میں مشہور ہے. زمانے جاہلیت میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو وہ کیا ہے؟ طلاق ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طلاق ہے زمانے جاہلیت میں. تو اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غصے میں آ کر تو میری ماں کی طرح ہے. اب ان کی جو بیوی ہے خولہ رضی اللہ عنہ وہ نہیں مانتی ہے، نہیں میں سیدھا کہاں جاؤں گی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گی. یہ خولہ رضی اللہ عنہ سیدھا جاتی ہے کن کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روم میں بیٹھے رہتے ہیں، جا کر ہمارے نبی کو پورا معاملہ سناتے ہیں کہ میرے شوہر نے کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے. یہ لفظ زمانے جاہلیت میں اگر بولا جاتا تو جو ہے نا طلاق مانا جاتا تھا، یعنی کہ ہمارے نبی آنے سے پہلے لوگ یہ طلاق کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے، تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے. تو مطلب جو ہے نا اگر شوہر اپنی بیوی کو اس طرح بولتا ہے تو میری ماں کی طرح، تو میری بہن کی طرح، تو سمجھو کہ جو ہے نا طلاق ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو خولہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا شوہر کی زبان سے یہ لفظ سننے کے بعد سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، کہیں نہیں جاتی ہیں. کہاں جاتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی میرے شوہر نے کہا کہ میں ان کی ماں کی طرح ہوں، وہ ہے کہ وہ طلاق کا ارادہ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ معلوم نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی طاری ہوئی، تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اللہ کے حکم سے وہی نازل ہوتے ہے کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو تمہارے درمیان، اے خولہ تمہارے درمیان، آپ سے کے درمیان جو بات چل رہی ہے ہم تمام جانتے ہیں. اے خولہ تمہارے درمیان اور تمہارے شوہر کے درمیان جو بات ہوئی ہے ہم تمام جانتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں تو وہ طلاق ہے، لیکن یہاں اسلام میں جو نا وہ زہار ہے، اسے بولتی ہیں کہ زہار. تو کے بعد جو ضاد ضاد ہا الف را اسے بولتے ہیں زہار. اللہ نے کہا کہ وہ طلاق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ زہار ہے. تو بیوی پوچھنے لگی کہ اللہ کے لیے آپ کیا کرنا ہے؟
اب یہ طلاق تو نہیں ہے، اب یہ زہار ہے، یہ کیا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفارہ بتاتے ہیں. اب جاؤ تمہارے شوہر کو بولو کہ جو ہے نا وہ کفارہ ادا کریں. کیا کفارہ ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے. تو وہ غریب صحابی تھے، اوس رضی اللہ عنہ، جو ان کے شوہر غریب تھے. وہ خولہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے شوہر غریب ہی نہیں ہو سکتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ جو ہے نا شہرین متتابعین، تم بولو تمہارے شوہر کو تم 2 سال روزہ رکھو، 2 مہینہ روزہ رکھو، 2 سال نہیں 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھنا 2 مہینہ. تو وہ خولہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی وہ بڑے عمر کے ہیں، بڑھاپے پہنچ چکے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اطعام 60 مسکینہ، تم 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکین کو جو ہے نا تم کھانا کھلاؤ. وہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں فرماتے ہیں کہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی وہ 60 مسکین کو جو ہے نا کھانا نہیں کھلا سکتے کیونکہ غریب ہیں. غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے، 2 مہینہ کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ بوڑھے ہیں. تیسرا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اللہ کے نبی وہ ان کی بیوی کہتی ہے اللہ کے نبی میرے شوہر جو ہے نا ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے. تو اتنے میں آپ وسلم کے پاس جو ہے نا ایک کھجور کا ایک ٹوکرے میں کھجور آتا ہے. آپ وسلم جو ہے نا ان کو دیتے ہیں، کن کو؟ ان کی بیوی کو. بولتی ہیں کہ یہ کیا ہے تم بانٹ دو. یعنی کہ اس کے بعد جو ہے نا مسئلہ ختم ہو گیا ہے. یعنی کہ وہ کھجور جو ہے نا آپ وسلم نے کہا کہ تم اس کھجور کو جو ہے نا غریبوں میں بانٹ دو، انشاءاللہ کفارہ ہو جائے گا. لیکن اصل کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اگر غریب ہے تو وہ بھی جو ہے نا معاف ہے. ابھی اسے بولتی ہیں کہ زہار. اسے بولتی طلاق کا مطلب شوہر کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اسے بولتی ہیں کہ طلاق، اسے بولتی ہیں طلاق. لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، شوہر اپنی، جیسا کہ اوس رضی اللہ عنہ ان کی بیوی خولہ کو کہتی کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اسے بولیں گے کہ زہار. اسے بولتی ہیں کہ زہار. زہار کا کفارہ، اب دوبارہ اگر شوہر بیوی ملنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے نا یہ کفارہ ادا کرنا ہے. غلام آزاد کرے، یا نہیں تو 2 مہینہ روزہ رکھے، یا نہیں تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے. تو یہ مسئلہ ہے. اب معلوم ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو وہ زہار شمار کیا جائے گا، طلاق نہیں. زمانے جاہلیت میں اس کو طلاق بولتے تھے، تو لیکن اسلام میں اللہ نے کہا کہ وہ طلاق نہیں ہے، وہ کیا ہے، زہار ہے. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھے، شوہر بولتا ہے اپنی بیوی کو تو میری ماں کی طرح ہے، یہ کیا ہے، زہار ہے. اب اس طرح جو ہے نا ماں اور ایک کون ہے، بیٹی ہے. شوہر بولتا ہے اپنی بیوی کو تو میری بیٹی کی طرح ہے، تب بھی کیا ہو جائے گا، زہار ہو جائے گا. شوہر بولتا ہے اپنی بیوی کو تو میری دادی کی طرح ہے، تب بھی کیا ہو جائے گا، زہار ہو جائے گا. یعنی کہ محارم کا نام لیتا ہے، محرم کا نام لیتا ہے. دیکھیں ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے. شوہر بولتا ہے کہ تو میری بہن کی طرح ہے، تب بھی کیا ہو جائے گا، زہار ہو جائے گا. یعنی کہ ماں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح بیٹی سے، بہن سے، پوپی سے، خالہ سے. یعنی کہ شوہر بولتا ہے کہ تو میری بہن کی طرح ہے، تو میری پوپی کی طرح ہے، تو کیا ہو جائے گا، اس سے زہار واقع ہو جائے گا. اس کے بعد شوہر جو ہے نا کفارہ ادا کرے گا، جیسا کہ کفارہ مشہور ہے. یہاں ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ معلوم ہے کہ مشہور جو لفظ ہے، شوہر بیوی بولتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے. اسی طرح مفسرین یہ بھی ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر امام ابن العربی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر بولتا ہے کہ تو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، تب بھی کیا ہو جائے گا، زہار ہو جائے گا. شوہر کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تو میری ماں کے ہاتھ کی طرح ہے، تب بھی کیا ہو جائے گا، زہار واقع ہو جائے گا. شوہر کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. شوہر بولتا ہے اپنی بیوی کو تو میری ماں کی پیر کی طرح ہے، تب بھی کیا ہو جائے گا، زہار واقع ہو جائے گا. یعنی کہ سب سے پہلے ماں، شوہر بولتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بیٹی کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، تو میری پوپی کی طرح ہے، یہ سب زہار ہے. شوہر کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. ایک اور جو مسئلہ، شوہر بولتا ہے کہ تو میری ماں کی پیر کی طرح ہے، تو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، تو میری ماں کے ہاتھ کی طرح ہے، تب بھی کیا ہے، شوہر کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن شوہر بولتا ہے کہ تو میری ماں کی بال کی طرح ہے، تو وہاں زہار نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ بال نکل جاتا ہے.
جو چیز نکلتا ہے، جسے بولتی کہ منفصل، جو چیز الگ ہے اس میں زہار شمار نہیں کیا جائے گا. ایسا کہ تو میری ماں کے ہاتھ کی طرح ہے، ہاتھ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، تو اس سے زہار واقع ہو جائے گا. یعنی کہ جو خاص طور پر جو ہے نا شرح الممتع وغیرہ میں شیخ ابن عثیمین بلکہ کئی علماء ذکر کرتے ہیں، مفسرین بھی، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تو میری ماں کے ناخن کی طرح ہے، وہ زہار واقع نہیں ہوگا. کیونکہ ناخن نکل جاتا ہے، جو چیز نکل جاتا ہے اس میں زہار واقع نہیں ہوگا. بس ایسی ہی چیز ہے، بس اس کو اعتبار نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے. تو میری ماں کی بال کی طرح ہے تو اس میں بھی زہار واقع نہیں ہوگا. تو میری ماں کی ناخن کی طرح ہے، اس میں بھی زہار واقع نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیز نکل جاتی ہے، یہ چیز نکل جاتی ہے. ہاں، لیکن اگر کوئی بولتا ہے تو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، تو میری ماں کی ہاتھ کی طرح ہے، تو میری ماں کی پاؤں کی طرح ہے، تو جو ہے نا وہ اس میں زہار واقع ہو جاتا ہے. تو یہ جو مسئلہ جو ہے نا زہار کا مسئلہ جو ہے نا مشہور ہے، جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. یہاں مفسرین جو ہے نا اس واقعے سے فائدہ بھی ذکر کرتے ہیں. یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. خولہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر اوس رضی اللہ عنہ، دونوں غریب صحابہ تھے، صحابی اور صحابہ تھے. یہاں جب ان کے شوہر نے کہا کہ خولہ رضی اللہ عنہ سے تو میری ماں کی طرح ہے، تو وہ زمانے جاہلیت میں اسے طلاق مانتے تھے. شوہر نے کہا، بیوی نے کہا کہ نہیں، میں نبی کے پاس جاؤں گی. بیوی نے کیا کہا؟ میں نبی کے پاس جا کر یہ مسئلہ کا حل ڈھونڈوں گی. تو یہاں مفسرین نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے شوہر بیوی میں، اگر وہاں اپنی ماں کی طرف جاتی ہے بیوی تو وہ گمراہ ہو جائے گی. بیوی اگر وہاں اپنی، یہاں خولہ رضی اللہ عنہ سیدھا کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے نبی کے پاس جاتے ہیں. ان کی ماں کے پاس نہیں گئے، ان کی بہن کے پاس نہیں گئے، سیدھا کہاں جاتی ہیں؟ وہ نبی کے پاس جاتے ہیں. تو یہاں علیم نے فرمایا کہ سورہ مجادلہ ہمارے معاشرے کو سدھارنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے، سب سے اہم ذریعہ ہے. وہاں اپنی ماں کے پاس نہیں گئی. اسی وجہ سے حنابلہ کے پاس، حنابلہ جو ہے نا، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو فقہ ہے، اگر آپ وہ پڑھیں گے اس میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو جس کی ماں نہ ہو، کیونکہ ماں ہی ایسی چیز ہے جو اپنی بیوی کو، اپنے بچی کو بگاڑ سکتی ہے. اس کا جو لفظ آتا ہے فقہ میں بلا ایسی عورت سے شادی کرو جس کی ماں نہ ہو، کیونکہ ماں ہی جو ہے نا جو معاشرے کو بگاڑ سکتی ہے. کیونکہ محبت میں جو ہے نا آ کر جو ہے نا بیوی اپنی بچی کو جو ہے نا بگاڑ سکتی ہے. تو اسی وجہ سے علیم نے فرمایا کہ خولہ رضی اللہ عنہ سیدھا کہاں جاتی ہیں؟ ہمارے نبی کے پاس جاتی ہیں، دوسرا کہیں نہیں جاتی. اپنے بھائی کے پاس، اپنے ریلیشن کے پاس، کس کے پاس نہیں. مسئلہ کے لیے کہاں گئے؟ وہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ خولہ رضی اللہ عنہ جب جاتے ہیں ہمارے نبی کے پاس، جا کر جو ہے نا قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، خولہ رضی اللہ عنہ اس کو مان لیتے ہیں. قرآن کا جو حکم آیا زہار کا، اس کو وہ مان لیتے ہیں. تو اہل علم نے فرمایا کہ اگر معاشرے میں کوئی اختلاف ہو جائے، اس کا حل قرآن اور حدیث ہے بس. اس کا حل قرآن اور حدیث ہے بس. اگر قرآن حدیث کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا. مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں واضح طور پر اللہ نے بیان کر دیا، قرآن اور حدیث میں. اسی وجہ سے خولہ رضی اللہ عنہ جو آیتیں نازل ہوئی اس پر وہ خوش ہو گئی، بس الحمدللہ خوش ہو گئے. یعنی کہ مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں ہے. اسی وجہ سے اللہ نے اسی صورت میں فرماتی ہیں، سورہ جہاد کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم. جو قرآن حدیث کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، جس طرح اس سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ذلیل کیا. یعنی کہ خولہ رضی اللہ عنہ قرآن حدیث کے فیصلے کو مان لیتے ہیں. معاشرے میں کچھ بھی ہو، قرآن حدیث کے فیصلے کو اگر شوہر بھی مان لیتے ہیں، یا آپسی معاملات میں جو بھی ہو قرآن حدیث کے فیصلے کو اگر مان لیں گے تو مسائل کا حل جو ہے نا ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا، سب کچھ. قرآن حدیث حل ہے، یاد رکھیں. حدیث میں آتا ہے کہ الذل والصغار علی من خالف امری. جو نبی کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو اسی دنیا میں ذلیل کر دے گا. ہر مسائل کا حل جو نا قرآن و حدیث، وہی جو ہے نا اس واقعے سے جو ہے نا، بلکہ اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ 8 پر قد سمع اللہ، جو 8واں پارہ ہے، یہ معاشرے کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے سب سے اہم پارہ ہے. معاشرے میں جو مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ معاشرے میں منافق بھی ہو سکتی ہیں، اسی صورت میں سورہ منافقون ہے. جب جمعے کا جو مسئلہ آتا ہے، جمعے کے دن نماز جانے کا، اسی صورت اسی پارہ میں ہے. یعنی کہ یہ تمام جو مسئلہ یہاں ذکر ہے. یعنی کہ انشاءاللہ اور یہ مختصر جو ہے نا زہار کے جو مسائل ہیں اس کے جو ہے نا اس سے ہم کو فائدہ کیا ملتا ہے اس قصے سے. دیکھیے جب خولہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس آ کر یہ مسئلہ سناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں.
آیت نازل ہوتی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. قد تحقیق سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لیا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں بازو کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، خولہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کی جو بات چل رہی تھی اس میں تھوڑی تھوڑی بات میں سن رہی تھی بس، لیکن پورا نہیں سنی. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں تھوڑی ہی بات ان کے آپس کے بات سنی تھی، لیکن پوری بات تو میں نہیں سنی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر جو مستوی ہے اس نے سن لیا. اس نے بلکہ مفسرین نے کہا کہ خولہ رضی اللہ عنہ اپنے ہمارے نبی کے کمرے سے باہر بھی نہیں گئی، اللہ نے آیت نازل کر دیا کہ قد سمع اللہ قول التی، اے محمد ہم نے جو جھگڑی جو بات ہے وہ ہم نے سن لیا ہے، ہم کو معلوم ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا، قول بات، التی جو، تجادلک جو آپ سے جو ہے نا بحث کرتی ہیں، جو آپ سے بحث جو جھگڑا کرتی ہیں، فی زوجہا اپنے شوہر سے، اپنے شوہر کے بارے میں. یعنی کہ یہ خولہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس آ کر اپنے شوہر کا جو بھی مسئلہ ہے وہ سناتی ہیں. میرے شوہر نے کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، گویا کہ اسے طلاق مانتے تھے زمانے جاہلیت میں. یہ مسئلہ ہے کہ جو نا وہ تجادلک آپ سے بات کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں ہمارے نبی سے جو نا بات کر رہی تھی. تو وتشتکی الی اللہ، یہ کہ مسائل کا حل قرآن و حدیث ہے. دوسرا وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کر رہی تھی، کون سی؟ یہ خولہ رضی اللہ عنہ، الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ ہی سے دعا مانگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ تو میرے اس مسائل کو حل کر دیں. دو چیز ہونی چاہیے، یہ قرآن حدیث، دوسرا اللہ سے. یہ قرآن حدیث، دوسرا جو نا اللہ سے. وہ تشتکی اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے. خولہ رضی اللہ عنہ جو نا ہمارے نبی کے پاس آ کر اپنے شوہر کی جو باتیں وہ سنا رہی تھی، جو آپس میں جو جھگڑا ہوا تھا اپنے شوہر سے وہ سنا رہی تھی. مجادلہ کا مطلب آپس میں جھگڑا ہونا، آپس میں بات چیت ہونا. اوس رضی اللہ عنہ جو ان کی بیوی خولہ، دونوں میں آپس میں جو جھگڑا ہوا تھا وہ بات جو ہے نا اس کو بولتی ہیں کہ مجادلہ. شوہر بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا اس کو بولتی ہیں کہ مجادلہ. تو یہاں خاص طور پر اوس اور خولہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا، جو بات چیت ہوئی تھی، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قول التی تجادلک، جو آپ سے بات کر رہی تھی فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، یہ خولہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. وہ تشتکی اور اللہ سے بھی شکایت کر رہی تھی. کون؟ خولہ رضی اللہ عنہ دعا کر رہی تھی اللہ سے. اللہ نے فرمایا کہ واللہ یسمع، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو کو. یعنی کہ ہمارے نبی اور خولہ رضی اللہ عنہ کی جو گفتگو ہے اللہ نے تمام سن لیا، پورا کی پوری بات اللہ نے سن لیا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں بازو میں بیٹھی تھی، میں نہیں سنی، لیکن اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر جو مستوی ہے اس نے سن لیا. واللہ یسمع تحاورکما، تحاورکما ان دونوں کی گفتگو، تحاور گفتگو، کما ان دونوں کی گفتگو کو اللہ نے سن لیا. ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، اور بصیر ہے، اور دیکھنے والا ہے. سمیع ہر چیز اللہ تعالیٰ سنتا ہے، بصیر ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. بصیر کا مطلب ہر چیز. بلکہ مفسرین نے کہا کہ کالی رات میں کالی چونٹی جو کالی چٹان پہ جو چلتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کی آواز کو بھی سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سمیع ہے اور بصیر ہے. یہ خولہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کوئی اگر اپنی بیوی کو یہ مت بولو کہ جو ہے نا تو میری ماں کی طرح ہے، ایسا مت بولو. وہی اللہ نے فرمایا کہ الذین جو یظاہرون، جو زہار کرتے. معلوم ہے کہ زہار کا مطلب شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، تو میری پوپی کی طرح ہے، اس طرح. یعنی کہ الذین جو یظاہرون، جو زہار کرتی، منکم تم میں سے، یعنی کہ مرد شوہر میں سے، من نسائم اپنی بیویوں سے. جو شوہر اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ ما ہن امہاتہم، ماں نہیں، ہن یہ تمام بیویاں، امہاتہم یہ تمہاری مائیں نہیں، یہ تمام بیویاں تمہاری مائیں نہیں. تم ایسا اپنی بیوی کو مت بولو کہ تم میری ماں کی طرح ہے، ایسا مت بولو کبھی بھی، کیونکہ بیوی ہے وہ تمہاری ماں کی طرح، کیونکہ ماں سے شادی کرنا حرام ہے. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ما ہن امہاتہم، یہ تمہاری ماں نہیں ہے. ماں کون ہے؟ ان امہاتہم، نہیں ہے ان کی ماں، الا، ان کا مطلب نہیں، امہاتہم نہیں ہے ان کی ماں، الا مگر، الذی اللہ جو ولدنہم جس نے آپ کو جنا ہے، جس نے ہم کو جنا ہے وہ ہماری ماں ہے، بیوی ہماری ماں نہیں ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنے شوہر کو یہ مت بولو کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، تو میری
بیٹی کی طرح ایسا جو ہے نا اپنی بیوی کو مت بولو. اگر کوئی اس طرح بولتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تو ایک بیکار بات ہے. مطلب وَإِنَّهُمْ بے شک لَيَقُولُونَ جو کہتے ہیں اس طرح کہ میری یہ بیوی میری ماں کی طرح ہے. اگر کوئی اس طرح کہتا ہے کہ منکر من القول یہ تو بیکار بات ہے, یہ تو بیکار بات ہے. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ اس طرح بولنا حرام ہے. منکر مطلب بیکار, جائز نہیں ہے. مطلب منکر مطلب بیکار باتیں ہیں, یہ سب جو ہے نا جائز نہیں ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ بے شک جو اس طرح کہتے ہیں یہ منکر ہے, فضی بیکار ہے, من القول قول میں سے, یعنی کہ بیکار بات, یعنی کہ جائز نہیں, حرام ہے اس طرح بولنا. وزورا اور جھوٹ ہے, کیونکہ تمہاری بیوی ہے وہ ماں نہیں ہے, وہ تمہاری بیوی ہے وہ ماں نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی لعفو معاف کرنے والا ہے اور غفور بخشنے والا ہے. اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. یعنی کہ یہاں جو مسئلہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے, تو جو نا اس سے زہار واقع ہو جائے گا. ہاں وہی اللہ تعالی اس آیت میں فرماتی ہیں کہ جو ہے نا یہ تمہاری ماں نہیں ہے, کیونکہ تمہاری ماں وہ ہے جس نے آپ کو جنا ہے, جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہی آپ کی ماں ہے, یہ تمہاری ماں نہیں ہے جس نے آپ کو جنا ہے. یہاں ایک اور جو مسئلہ ہے, بیوی شوہر بولتا ہے اپنی بیوی کو تو مجھ پر حرام ہے, انت علی حرام. شوہر بولتا ہے اپنی بیوی کو کہ تو مجھ پر حرام ہے, تو کیا یہ بھی زہار میں شمار ہوگا یا طلاق میں؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے, تو یہ جو نا طلاق بھی نہیں ہے, زہار بھی نہیں ہے, بلکہ شوہر کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا, قسم کا کفارہ. شوہر کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے, تو شوہر کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین, 10 مسکین کو کھانا کھلائیں گے. ہاں یعنی تو او کسوتہم یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائیں گے, یعنی تو یہ غلام آزاد کریں گے, یعنی کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا, یا نہیں تو 10 مسکین کو کپڑا پہنانا, یا نہیں تو غلام آزاد کرنا. یہ تین وہی کرتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو. اگر پیسہ نہیں ہے فمن لم یجد فصیام 3 ایام, اگر یہ تین چیز نہیں ہے تو وہ کیا کرے, 3 روزہ رکھے, مسلسل 3 روزہ رکھے, مسلسل 3 روزہ رکھے. یعنی کہ یہاں ایک جو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے, تو یہاں طلاق ہے نہ زہار ہے, بلکہ یہ کیا شمار ہوگا, یہ جو ہے نا اس پر قسم کا کفارہ اسے شوہر کو ادا کرنا پڑے گا. یہاں اب معلوم ہوا کہ شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح. اگر بیوی بولے, اگر بیوی بولتی ہے اس کے شوہر کو تو ہمارے ابو کی طرح ہے, اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو بولتی ہے کہ تمہارے ابو کی طرح ہے, کیا یہ بھی زہار ہوگا؟ صحیح قول کے مطابق یہ زہار نہیں ہے. بیوی بولتی ہے اپنے شوہر کو کہ تم میرے بھائی کی طرح ہے, کیا زہار ہوگا؟ نہیں, زہار نہیں ہوگا, یہ زہار نہیں ہوگا. یعنی کہ جیسا کہ شوہر ہے اسے بیوی کہتی ہے تو میری جیسا کہ بیٹے کی طرح ہے, تو یہ زہار نہیں ہوگا, بلکہ الٹا یہ کفارہ یمین ہوگا, یعنی کہ قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کسے؟ بیوی کو. یہاں بیوی کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کیا ادا کریں گی بیوی؟ یہ طلاق نہیں ہوگا نہ زہار ہوگا, بلکہ بیوی جو ہے نا قسم کا کفارہ ادا کرے گی. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے, یعنی تو 10 مسکین کو کپڑا پہنانا ہے, یعنی تو غلام آزاد کرے. اگر 3 بھی نہیں ہو سکتا, پیسہ نہیں ہے, تو کیا کریں گا, وہ 3 دن روزہ رکھے گی عورت. یعنی کہ وہی اگر شوہر بولتا ہے بیوی کو تو میری ماں کی طرح ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا, زہار ہے. شوہر کو 2 مہینہ مسلسل روزہ, اسی طرح 60 مسکین کو کھانا کھلانا, یہ تمام چیزیں جو آ رہی ہے. لیکن اگر بیوی اپنے شوہر کو بولتی ہے کہ تم ہمارے ابو کی طرح ہیں, تم ہمارے بھائی کی طرح ہیں, تو جو نا یہ زہار نہیں ہے, بلکہ جو ہے نا یہ کیا ہے, اس میں شمار ہوگا, قسم کا کفارہ جو ہے نا بیوی کو ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر شوہر بیوی کو بولتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے, تو جو ہے نا یہ زہار شمار کیا جائے گا. ایک ہوتا ہے کہ ہماری بیوی نہیں ہے, ایک اجنبی عورت ہے, اجنبی عورت ہے, میں بولتا ہوں کہ تو میری ماں کی طرح ہے, کیا یہ بھی زہار ہے؟ نہیں. زہار کا تعلق خاص شوہر اور بیوی کے درمیان ہے, بس خاص. وہ بیوی نہیں ہے, میں بولتا ہوں کہ تو میری ماں کی طرح ہے,
وہ کوئی پپو کی ہمارے پپو کی بیٹی ہے یا کوئی دوسری عورت ہے، اجنبی عورت ہے، میں بولتا ہوں کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یہ زہار نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خاص شوہر اگر بیوی کہتا ہے تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، تو میری پوپی کی طرح ہے، تو میری بیٹی کی طرح ہے، وہ زہار واقع ہو جائے گا۔ شوہر بیوی ملنے سے پہلے اگر کوئی شوہر اس طرح کہہ دیتا ہے، دونوں ملنے سے پہلے اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں بعض مفسرین یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ کبھی کبھی شوہر اپنی بیوی کو ایسا بھی مت پکارو کہ تو یا امی، جیسا کہ ماں کو بولتی ہیں کہ امی، اس طرح بیوی کو امی کی طرح مت پکارو۔ بیوی کو جو ہے نا، یا جیسا کہ عربی زبان بولتی ہے کہ یا امی، اے میرے ہمارے امی کو بولتے ہیں، اس طرح بیوی کو مت پکارو کہ اے میرے امی، اس طرح پکارنا بھی نہیں چاہیے بیوی کو، مکروہ ہے، اچھی بات نہیں۔ ایسے ہی پکارنا اے میرے بہن ادھر آؤ، بیوی کو اے میرے بہن بولنا، اے میرے پوپی بولنا، اے میرے خالہ بولنا اپنی بیوی کو نہیں، جائز نہیں، مکروہ ہے، اس طرح بولنا مکروہ ہے، اچھی بات نہیں، اس طرح بولنا مکروہ ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن زہار کب مانا جائے گا؟ جب شوہر بولتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے وہی اللہ تعالیٰ اس کے بعد والی آیت میں دیکھیے، والذین جو یظاہرون، جو زہار کرتے ہیں، والذین جو یظاہرون، جو زہار کرتی ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، یعنی کہ خاص زہار اپنی بیوی سے، بس کوئی اجنبی عورت سے زہار کرتا ہے، یعنی کہ کوئی عورت جا رہی ہے بازار میں بولتا ہے کہ وہ میری ماں کی طرح ہے، یہ زہار نہیں شمار ہوگا، یہ زہار نہیں شمار۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ جو زہار کرتی من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ہاں، ثم پھر یعودون، پھر لوٹنا چاہتی ہیں۔ شوہر زید نے بول دیا کہ اپنی بیوی کو تو میری ماں کی طرح ہے، پھر جو ہے نا زید جو ہے نا اپنی بیوی کی طرف جانا چاہتا ہے، اس سے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، ثم پھر یعودون، پھر لوٹنا چاہتا ہے، لما قالوا، جو اس نے کہا، یعنی کہ زید کو افسوس ہوگا میں نے اس طرح بول دیا کر کے، وہ دوبارہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ فتحریر، پس وہ آزاد کرے گا، رقبہ، ایک گردن، مطلب ایک گردن کا مطلب ایک غلام، ایک غلام جو ہے نا اللہ کے نام میں، آج نہیں ہے، وہ آج نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ فتحریر رقبہ، تم ایک غلام آزاد کرو، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یتماسا، یتماسا مطلب آپس میں ملنے سے پہلے، شوہر بیوی آپس سے ملنے سے پہلے جو ہے نا وہ ایک غلام آزاد کرے، یعنی کہ زید نے اپنے بیوی کو بول دیا کہ جو ہے نا تو میری ماں کی طرح ہے، پھر زید یعودون لما قالوا، پھر وہ جو ہے نا زید یعودون مطلب پھر وہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ فتحریر رقبہ، ایک گردن آزاد کرو، من قبل یہ تماس، آپس میں ملنے سے پہلے ایک گردن آزاد کرو، ذالکم توعدون بہ، یہ تمام چیزیں جو اللہ نے کہا ہے کہ توعدون بہ، یہ تمہارے جو ہے نا نصیحت ہے، جو اللہ نے کہا کہ جو ہے نا اگر کوئی زہار کر لیتا ہے اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے، تم کیا کرو؟ گردن آزاد کرو، یہ اللہ کی جانب سے نصیحت ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفارہ ذکر کرتی ہیں، دیکھیے فمن لم یجد، بس اب کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے، زید نے اپنی بیوی کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اب زید کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے ملنے سے پہلے، اب غلام نہیں ہے، فمن لم یجد، پس لم نہیں، یجد وہ نہیں پایا، اب غلام نہیں ہے اس کے پاس، فصیام، پس وہ روزہ رکھے، شہرین، 2 مہینہ، متتابعین، مسلسل، 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھے گا زید، مسلسل روزہ رکھے گا 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھے گا۔ ہاں بیچ میں عید آتا ہے تو جائز ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے، بیماری کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں، جیسا رمضان میں ہم چھوڑتے ہیں اس طرح چھوڑ سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسے ہی چھوڑ دینا ہے جائز نہیں۔ اگر کوئی زید جو ہے نا 2 مہینہ روزہ رکھنا ہے، ایک دن ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے روزہ، نہیں، پھر دوبارہ اسے 2 مہینہ کنٹینیو روزہ رکھنا پڑے گا۔ کب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ 2 مہینے میں، عید آ گیا یعنی تو کوئی بیماری کی وجہ سے، تب جائز ہے بس، لیکن اس کے علاوہ ایسے ہی روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ شہرین، 2 مہینہ، متتابعین، مسلسل، زید کو 2 مہینہ روزہ رکھنا پڑے گا، شہرین متتابعین، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ ان یتماسا، دونوں آپس میں ملے، یعنی کہ سب سے پہلے گردن آزاد کرنا پڑے گا دونوں ملنے سے پہلے، اگر گردن نہیں، اس کے پاس غلام نہیں ہے تو دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ 2 مہینہ روزہ رکھنا پڑے گا، من قبل ان یتماسا، آپس میں ملنے سے پہلے، یعنی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اس کے بعد دونوں الگ ہو جائیں گے، کب ملیں گے؟ کفارے کے بعد۔ کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے گردن آزاد کرنا ہے، دوسرا 2 مہینہ روزہ رکھنا ہے، تیسرا اگر وہ بھی نہیں طاقت رکھتا ہے، بوڑھاپا، جیسا بوڑھا انسان ہے، اگر وہ بھی نہیں طاقت رکھتا 2 مہینہ روزہ رکھنے کا، تو فمن لم یستطع، اگر وہ طاقت نہیں رکھتا، فمن جو لم نہیں، یستطع جو طاقت نہیں رکھتا، فاطعام،
وہ کھلائے 60 مسکینہ 60 مسکین کو، 60 فقیر کو کھانا کھلائے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے، گردن آزاد کرنا ہے. اگر وہ نہیں ہو سکتا تو 2 مہینہ روزہ رکھے، اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے؟ وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے. فاطعام کھلائے 60 60 مسکین 60 فقیر کو کھانا کھلائے. ہاں تو یہ کفارہ ہے. یہ کفارہ ادا کرنے کے بعد شوہر بیوی دوبارہ مل سکتے ہیں. یعنی کہ اگر زہار ہو گیا، شوہر نے کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو جو ہے نا شوہر بیوی الگ ہو جائیں گے. کب ملیں گے؟ کفارہ ادا کرنے کے بعد. کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو 2 مہینہ روزہ رکھے گا. بوڑھا انسان نہیں رکھ سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسول، یہ ان لوگوں کے لیے ہے لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے. حدود یہ اللہ کی حد ہے. اللہ نے جو کہا تم اس پر عمل کرو. اللہ نے کہا کہ جو بھی زہار کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ 60 مسکین کو روزہ، یہ اس کا جو کفارہ ہے وہ تمام کرنا پڑے گا. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں جو آج کے جو سبق میں جو ہے نا خولہ رضی اللہ عنہ اور اوس رضی اللہ عنہ کے درمیان جو بحث ہوئی تھی، اوس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنی بیوی سے تو میری ماں کی طرح ہے، تو خولہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس جا کر مسئلہ پیش کرتی ہیں. تو یہ صورت نازل ہوتی ہے، سورہ مجادلہ. پھر سورہ مجادلہ میں یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. بلکہ سورہ مجادلہ میں جو آپس میں جو بات ہوئی تھی ہمارے نبی کے درمیان اور خولہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، اللہ نے کہا کہ تمام چیزیں میں جانتا ہوں. پھر اللہ نے زہار کا مسئلہ نازل کیا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں اس کو طلاق مانتے تھے. اسی وجہ سے ان کی بیوی ڈر کر سیدھا کن کے پاس آتی ہے؟ ہمارے نبی کے پاس آتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے. کیونکہ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی اس طرح بولتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، وہ طلاق شمار کیا جاتا تھا. ہمیشہ کے لیے شوہر بیوی الگ ہو جاتے تھے زمانے جاہلیت میں. تو لیکن ان کی بیوی یہ صحیح مسئلہ کیا ہے پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئے، تو آپ نے جو نا خاموش رہے. تو آیت نازل ہوئی زہار کا مسئلہ. یہ پورا زہار کا مسئلہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو اس طرح مت پکارو کہ تو میری ماں کی طرح ہے. اس طرح مت بھی بولو تو میری ماں ہے، تو میری اس طرح بھی مت بولو. اگر کوئی اس طرح بولتا ہے تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، تو کیا ہے؟ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو یہاں جیسا کہ معلوم ہے کہ اگر کوئی تم ماں کی طرح بولتا ہے تو اس پر بھی کفارہ ہے. تو میری بہن کی طرح بولتا ہے تو اس پر بھی کفارہ ہے. تو میری ماں بہن بیٹی اس طرح. اگر بیوی اپنے شوہر کو بولتی ہے کہ تو میرے ابو کی طرح ہے، تو میرے بھائی کی طرح ہے، اس پر بیوی کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یعنی تو 10 مسکین کو کپڑا پہنانا ہے، یعنی تو غلام آزاد کرنا ہے. اگر 3 بھی نہیں ہو سکتا تو 3 روزہ رکھے گا مسلسل. عورت جو ہے نا 3 روزہ رکھے گی. یہ زہار جو ہے نا خاص اپنی بیوی کے ساتھ ہو سکتا ہے. کوئی اجنبی عورت سے بولتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو یہ زہار نہیں ہوگا. اگر اپنی بیوی سے بولتا ہے تبھی جو ہے نا یہ زہار شمار کیا جائے گا. یہ اللہ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، تم اس کی پامالی مت کرو. اللہ نے جو بات بتائی ہے قرآن میں تم جو ہے نا اس کو اپناؤ. بلکہ سورہ مجادلہ کے متعلق مفسرین نے کہا اس میں جو آیتیں ہیں 20 پر 2 آیت ہے، اس کی ہر آیت میں اللہ کا لفظ ہے. سورہ مجادلہ کی ہر آیت پہ جو ہے نا اللہ کا لفظ ہے. ہر آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آج کی جو تفسیر ہے اس میں بھی ہے. یعنی کہ اس سورہ مجادلہ کی ہر آیت میں اللہ کا لفظ جو ہے نا آ کر ہے. بس یہاں تک الحمدللہ آج ہماری تفسیر کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.